میرے ایک قریبی دوست کی سسٹر کا انتقال ہوا نظر بد کی وجہ سے، ڈیتھ ہوگی نظر بد کی وجہ سے، موت واقع ہوگی نظر بد کی وجہ سے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو بھی نظر بد سے محفوظ رکھ سکیں۔ میں نے جنازہ پڑھایا جڑاں والا میں، میرا دوست رہتا تھا، اس کی سسٹر نے ایم ایس سی کی اور اس میں ماشاءاللہ ٹاپ کیا، اللہ نے اس کو عزت دی، اور خوشی کے دن چل رہے تھے اور دعوتیں ہو رہی ہیں، مبارکبادیں چل رہی ہیں۔ تو اچانک چند دن بعد انہوں نے پلان کیا کہ ہم فیصل آباد چلتے ہیں، کیونکہ اب بہن نے آگے ایم فل کرنا ہے، تو شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ شاپنگ وغیرہ اس نے کی فیصل آباد سے، اور اس بہن نے اپنے بھائیوں کو، فیملی کو ٹریٹ دی خوشی میں کہ بھی مجھے اللہ نے عزت دی کہ میں نے ٹاپ کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ ذہین تھی، میں اس فیملی کو جانتا ہوں، بڑی ذہین بیٹی تھی۔ تو بہرحال شاپنگ کرنے کے بعد وہ واپس گھر گئے ہیں، رات کا ٹائم تھا، کوئی تقریباً 12-1 کا۔ تو اس بیٹی نے اپنی والدہ کو کہا کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جس طرح میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ ویسے ہم باہر سے آئے ہیں، ایسے کہ آپ کھڑکیاں دروازے کھول لیں، ذرا ہوا کراس ہوگی، شاید آکسیجن کی کمی ہو رہی ہوگی۔ تو کہتی میں نے یہ کہا، اس نے بھی پنکھا چلایا اور لیٹ گئی۔ کہتی میں، اس کی والدہ کہتی کہ میں واپس اپنے روم میں آ گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد، یعنی کوئی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گزرا، تو میں پھر پوچھنے کے لیے گئی کہ بیٹی کی طبیعت ٹھیک ہے۔ جب دوبارہ اس کے روم میں گئی، اس کو آواز دی، جب اس کو ہلا کے دیکھا، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اب والدین کا کہنا ہے، میرے اس دوست کا کہنا ہے کہ ہماری بہن میڈیکلی بالکل فٹ تھی، کوئی اس کو بیماری نہیں تھی، اور ماشاءاللہ اس نے اسٹڈی کی، باقی کبھی اس نے میڈیسن نہیں لی، بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچانک یہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا، یہ مسئلہ اچانک ہوا، وہ خود حیران تھے۔ تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ نظر بد لگی ہے۔ کچھ عزیز و اقارب ایسے تھے کہ جو پریشان تھے، جو جیلس تھے کہ ان کی بیٹی نے ٹاپ کیا ہے، ان کی بچے بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ان کے نمبر ذرا کم آئے تھے۔ تو یہ جو جیلسی والا فیکٹر ہے، نظر بد والا فیکٹر ہے، یہ انسان کو قبر تک لے جاتا ہے۔ یہ میں بات نہیں کہہ رہا، بلکہ 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرہ، نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ اب اس گھر میں بیٹی کے اچھے نمبر آئے، مبارکبادیں بھی آ رہی ہیں، اچانک جو خوشی ہے وہ پریشانی میں تبدیل ہوگی، اچانک جو خوشی ہے دکھ میں تبدیل ہوگی، اچانک انتقال ہو گیا، گھر کا وہ فرد ہی دنیا سے چلا گیا۔ تو جب یہ حدیث میں نے پڑھی تھی، میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظر بد سے انسان قبر میں جا سکتا ہے۔ یعنی یقین تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان آ جائے تو یقین تو تھا، لیکن ایک غور و خوض بندہ کرتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات دیکھے، کچھ لوگوں کی نظر بد سے جاب چلی گئی، کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، اور کچھ لوگوں کو بیماریاں لگ گئی، کچھ لوگ نظر بد کی وجہ سے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، اس طرح کی دلدل میں اتر گئے۔ اور یہ نظر بد بیسیکلی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں سادہ الفاظ میں اگر بات کروں، دیکھیں اگر آپ کے سامنے بیٹھا شخص اگر آپ کو گالیاں دینا شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دے، ہاتھ نہیں لگائے، کوئی چیز اٹھا کے آپ کی طرف نہیں پھینکے، صرف ویسے باتوں میں آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، تو طبیعت میں چینج آتا ہے۔ یا آپ کے پاس کوئی بدبو والی چیز پڑی ہو تو طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے چینی فیل ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، نہ تو اس کے الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوتے جو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، صرف وہ الفاظ کیا ہے، وہ انرجی ہے، وہ انرجی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وہی شخص آپ کی تعریف کرنا شروع کر دے تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں، ہاتھ لگائے بغیر، ڈنڈا مارے بغیر بات۔ تو یہ جو الفاظ ہیں، امید ہے کہ میری آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، یہ جو الفاظ ہیں ایک انرجی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ والے جو الفاظ ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جذبات بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس سے غصہ آتا ہے، وہ انرجی نیگیٹو سن کے، وہ آواز سن کے۔ اسی طرح جذبات جو ہوتے ہیں وہ بھی دوسرے بندے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور میں نے اپنی لائف میں نظر بد کو دیکھا کہ جتنا نقصان نظر بد کرتی ہے، جادو بھی نہیں کرتا۔ نظر بد تو لمحوں میں اثر انداز ہوتی ہے، نظر بد تو ایک اچھے خاصے انسان کو قبر تک لے جاتی ہے۔ طاقتور اونٹ کو، وہ اونٹ جو کانٹے کھا کر گزارا کر لیتا ہے، وہ اونٹ جو صحراؤں میں رہتا ہے اور کئی کئی ویک
وہ پانی نہ پیے تو گزارا کر لیتا ہے. صحرا تپش والا ایریا ہوتا ہے. اگر آپ نے صحرا دیکھا ہے تو صحرا میں وہ اونٹ گزارا کرنے والا اس کو بھی نظر لگے تو وہ بھی ہنڈیا میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے وہ اسباب اختیار کیا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. سب سے پہلی چیز، اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، وہ خود بھی کیا کریں، اپنے بچوں کو بھی کروایا کریں. جب بھی کوئی خوشی آئے تو فوری اسپیشلی اذکار کیا کریں. اگر اذکار کیے بھی ہوئے ہیں کچھ دعائیں بڑھا دیں. اللہ کے انعامات آپ پر ہوں، کوئی اللہ کی نعمت ہو تو خود بھی الحمدللہ اللہ کا شکر کیا کریں، کیونکہ انسان کی اپنی نظر بھی اپنے آپ کو لگ جاتی. کبھی انسان اکیلا بیٹھا ہوتا، کسی سے ڈسکس بھی نہیں کرتا، کوئی سے خوشخبری ملتی تو اندر سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کی تعریف نہیں کرتا، تو اس کی اپنی نظر بھی اس سے لگ جاتی ہے. شیاطین کی نظر بھی انسان کو لگ جاتی ہے. شیاطین کی نظر سے اور انسانوں میں سے شیاطین کی نظر سے، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی خوشیاں جو ہیں وہ ڈسکس کرنا چھوڑ دیں اور صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی شروع کریں. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صبح و شام کے اذکار پابندی سے کیا کریں، دعائیں پڑھا کریں، وہ دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. اگر ہمارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو خود ان کو دم کیا کریں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دم کیا کرتے تھے. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعائیں پڑھ کے اپنے بچوں کو دم بھی کیا کریں. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں ان کو یہ دعائیں یاد بھی کروائیں، ان کو تلقین بھی کیا کریں. میں پھر کہہ رہا ہوں، موجودہ دور میں جادو کے اتنے مسائل نہیں ہیں جتنے نظر بد کے ہیں. جتنے مسائل نظر بد کی وجہ سے بن رہے ہیں، جادو کی وجہ سے نہیں. اب وہ والے جادوگر معاشرے میں بہت کم رہ گئے، لیکن حاسدین بہت بڑھ چکے ہیں، حسد کرنے والے بہت ہیں. تو حسد سے بچنے کے لیے اسباب بھی اختیار کریں اور صبح و شام کے اذکار بھی کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو نظر بد سے، حاسدین کے حسد سے، حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.